بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ برادرز، حافظ شیر علی صاحب، حافظ ظفر صاحب، بیگم صاحبہ اور بہت سارے دوست جو یہاں تشریف لائے، اطالیکس کی فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، پنجہ سے بہت سے مہمان تشریف لائے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ جوہر آباد سے ہماری بہت شارٹ نوٹس کی ریکویسٹ پہ یہاں پہ تشریف لائے. آج کا جو یہاں پہ جمع ہونا ہے وہ ایک ایسے مقصد کے لیے ہے جس کو جو علم حاصل کرنے کا حکم قرآن کی جو فرسٹ ریولیشن ہے، پہلی وحی ہے، اس کے پہلے ورڈ کے طور پہ کیا گیا. وہ سارے کا سارا کام ہمیشہ پیغمبروں کو دیا گیا، اور پیغمبروں کے بعد جب آخری امت آئی، سورہ بقرہ میں حکم ہوا کہ آپ نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور اس اچھائی کا حکم دینا اور برائی کے روکنے کو جب ہم انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں تو پھر مختلف ایسے انسٹیٹیوشن سامنے آتے ہیں جن میں سے ایک اطالیکس بھی ہے. ہماری جتنی بھی اس ڈسٹرکٹ کی اور خاص طور پہ جو ہمارا گاؤں ہے اس کے حوالے سے اس کی کچھ ڈسٹنکشنز ہیں، اور وہ جو ڈسٹنکشنز ہیں وہ جب تک ان کا ذکر نہ کیا جائے تو شاید آج کی بات مکمل نہیں ہو سکتی. اس میں ان ڈسٹنکشنز میں جو دو شخصیات اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اور تیسرا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ان کا بھائی ہونے کا اعزاز ہے. تو یہ شاید اس پورے ڈسٹرکٹ میں ایک واحد مثال ہے کہ کسی ایک گاؤں سے تین لوگ جو ایک گھرانے سے اٹھے اور انہوں نے سول سروسز کا ایگزام پاس کیا. جس وقت ہم لوگ گھر پہ بیٹھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں تو جو ایک خواہش ہمیشہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا اللہ کا کرم ہو جائے کہ ہم اس طرح کی بہت سی مثالیں اپنے ضلع میں پیدا کر دیں، جو بہت سارے حافظ ظفر علی ہوں، بہت سارے حافظ شیر علی ہوں، جو بہت سارے ناچیز کی طرح عمر فاروق ہو جائیں اگر کوئی بننا چاہے. جو ہمارے والد صاحب تھے وہ جب کبھی بھی کسی بزنس یا کوئی کام کرنے کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کوئی ایسا کام کریں جس میں لوگوں کو علم دے سکیں. بیسیکلی ایک ایسی خاندان سے ہمارا تعلق ہے جس کی میراث علم ہے. علم ایک ایسا اثاثہ ہے جس کو جب آپ حاصل کرتے ہیں تو کوئی آپ سے چرا نہیں سکتا. جس وقت اس کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ اور بڑھتا ہے. اور وہاں پہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ اطالیکس کا آیا کہ ہمیں اطالیکس ایک بڑا خوبصورت سلام ہے. اس کی اگر تھوڑی تشریح کریں گے، جو پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، کنگز ہوتے تھے، یہ بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز ہوتی تھیں، ان کے بچوں کی تربیت کے لیے ایک ایسے انسان کو لگایا جاتا تھا جو ہسٹری بھی جانتا تھا، فلسفی بھی جانتا تھا، لٹریچر بھی جانتا تھا، گھڑ سواری بھی جانتا تھا، تیر اندازی بھی جانتا تھا، اس کو گرومنگ، مینرز، بات کرنے کا سلیقہ، ہر چیز سکھاتا تھا. وہ جو شخص کو مقرر کیا جاتا تھا اس کو اس زمانے میں اطالیک کا نام کہتے تھے. تو جس وقت ہم نے اطالیکس کا وہ ایک خواب اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو ڈسکشن کے بعد جو بات فائنل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ ایک ایسا اسکول ہوگا جس میں اس شخص کو جو کہ اس انسٹیٹیوشن سے گزر کے جائے گا